نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ آج 1440 ہجری رمضان مبارک کا 25واں روزہ ہے اور جمعہ بھی ہے۔ عموماً یہ دروس جو آپ کے لیے خلاصہ قرآن کے تیار کیے جا رہے ہیں، یہ رات فجر سے پہلے اور فجر کے بعد تیار کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے جتنے بھی جاری کام ہیں ان سب کی تکمیل فرمائے اور ان تمام سلسلوں کو قبول فرمائے۔ 29واں پارہ ہمارا موضوع ہے آج کے درس کا۔ اس میں 11 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے سورہ ملک۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کے دلائل بیان کیے ہیں کہ یہ آسمان کی چھت، اس کے ستارے، زمین کا فرش، یہاں کے چشمے، یہاں انسانوں کی آبادی، انسانوں کی حاکمیت، موت و حیات کا نظام، اور یہاں کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی وجود کی دلیل ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے کہ ان کے بنانے والی ایک ذات موجود ہے، اور جس نے اس کو بنایا ہے وہی حاکم ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے ان کے بارے میں وعیدیں بتائی گئی ہیں کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جہنم کا ہولناک منظر بتایا گیا ہے، اور اس صورت کے اندر احکام بھی ہیں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اس سے علماء نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ فلاح اور کامیابی کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو انسان تقلید کرے یا پھر تحقیق کرے۔ جس کے اندر تحقیق کی قابلیت نہیں ہے، جیسے عوام اور عام علماء، تو انہیں تو تقلید کرنی چاہیے کہ اسی میں ان کی فلاح و کامیابی ہے۔ اور جن کے اندر قابلیت ہے، جیسے محقق علماء جن کا ایک عرصہ دراز سے پڑھنا پڑھانا ہے اور بہت گہری بصیرت ان کو حاصل ہو چکی ہے، رسوخ فی العلم ان کو حاصل ہے، ان کے لیے تحقیق کا میدان ہے۔ اور ایک اور اہم مسئلہ، آیت نمبر 16، ایک مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، یہ ہر جگہ موجود ہے، یہ مشہور اختلافی مسئلہ ہے، اور بعض حضرات نے آیت نمبر 16 آمنتم من فی السماء سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ گویا کہ اس سے تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مکان کے ساتھ مختص کر دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو زمان و مکان سے پاک ہے۔ اس لیے صحیح بات اور درست بات جو سلف صالحین سے منقول ہوتی چلی آئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے آسمانوں میں ہے ویسے زمین میں بھی ہے، زمین و آسمان ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور البتہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اتنی بات تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہماری عقل بہت چھوٹی ہے، ہماری سمجھ بہت چھوٹی ہے، ناقص ہے۔ ہماری ناقص عقلوں میں اس کی حقیقت و کیفیت نہیں آ سکتی، اور انسان کو بعض جگہ پہ خاموش ہو جانا چاہیے۔ یہ مسائل بھی اور مسائل میں سے جہاں پہ انسان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور سلف صالحین کی تحقیقات پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسی کوئی رائے اختیار نہیں کرنی چاہیے جو ان اصول کے خلاف۔ سائنسی حوالے سے اس صورت میں آیت نمبر 5 میں بتایا گیا ہے کہ آسمان 7 ہیں، لیکن ستاروں کا وجود اور شہاب ثاقب کا جو وجود ہے یہ آسمانی دنیا میں یہ سب چیزیں ہیں۔ آیت نمبر 15 سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان زمین کے اوپر رہتے ہیں، زمین کے اندر نہیں رہتے۔ زمین کے جو گولا ہے اس کے اوپر رہتے ہیں، اس کے اندر نہیں رہتے۔ آیت نمبر 23 سے معلوم ہوتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ قرآن کریم میں اس آیت میں اور اس کے علاوہ کئی مقامات پر جب بھی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سماعت بنائی، تمہارے بصارت بنائی، آنکھیں بنائی، تمہارے دل بنائے، یعنی پہلے سماعت کا ذکر فرمایا کانوں کا، پھر بصارت کا ذکر فرمایا آنکھوں کا، اور اس کے بعد دل کا ذکر فرمایا۔ اس سے جدید تحقیق بھی یہی کہتی ہے کہ پہلے انسانوں کی کان بنتے ہیں، آنکھوں اور دماغ سے پہلے انسان کے کان کا نظام وجود میں آتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی جو الفاظ ہیں وہ خود اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسانوں کی کانوں کا نظام پہلے وجود میں آتا ہے۔
سورہ ملک کے فضائل بھی ہیں، کافی زیادہ فضائل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ آدمی کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص سے فرمایا، کیا میں تجھے ایک ایسی حدیث تحفہ نہ کروں جس سے تو خوش ہو جائے؟ اس شخص نے کہا کہ کیوں نہیں؟ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھا کرو، اس کو زبانی یاد کرو، اس کو اپنے گھر والوں کو اور اپنے سب اولادوں کو اور اپنے گھر کے اور پڑوس کے بچوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ صورت نجات دینے والی صورت ہے، اور قیامت کے دن اپنے رب کے پاس اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑے گی، اور اپنے رب سے اپنے پڑھنے والے کے لیے جہنم کی آگ سے نجات طلب کرتی رہتی ہے، اور اپنے ساتھی کو عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں مرقات کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت سے پہلے نہیں سوتے تھے، یعنی سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمانے کا معمول تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ یہ صورت یعنی تبارک الذی بیدہ الملک میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ دوسری صورت سورۃ القلم ہے۔ سورۃ القلم کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے قلم، تقدیر لکھنے والا جو قلم ہے اس کی، اور وہ فرشتے جو تقدیر کے فیصلوں کو لوح محفوظ سے اپنے پاس لکھتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون، تو اس قلم کی اور ان فرشتوں کی جو اس کو لکھتے ہیں ان کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی کہ ان کو گواہ بنایا جا رہا ہے، اور گواہ بنا کر کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ مجنون کہتے ہیں تو سن لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز بھی مجنون نہیں ہیں، بلکہ آپ پیغمبر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس صورت میں 3 باتیں بیان کی گئی۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق بیان فرمائے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے مالک ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں جیسے ولید ابن مغیرہ، اسود ابن عبد یغوث وغیرہ، ان کے اندر جو اخلاقی برائیاں تھیں ان کی اخلاقی برائیوں کو بتایا گیا ہے، اور ان اخلاقی برائیوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بد اخلاقیوں سے، ان برے اخلاق سے ایک مسلمان بچنے کی کوشش کرے۔ وہ بد اخلاقیاں کیا تھیں؟ نمبر 1 کہ وہ جھوٹی قسمیں بہت کھاتے تھے، ایسے حرکات کرتے تھے جس سے لوگوں کے نظروں میں وہ گر چکے تھے، اور طعنے دینا، چغلیاں کھانا، نیکی کی کاموں سے لوگوں کو روکنا، مزاج میں اعتدال نہ ہونا، گناہ گار ہونا، گناہوں کا بہت زیادہ ارتکاب کرنا، سخت مزاج ہونا، بد اخلاق ہونا، اور ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے جس کے جو ہے زنیم۔ زنیم کے کیا معنی ہیں؟ عموماً تراجم میں اس کے معنی کیے گئے ہیں بد نسل، لیکن زیادہ درست معنی یہ معلوم ہوتے ہیں، جو 2 معنی ہیں جو اس کے زیادہ موضوع معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو معنی ہے بے فائدہ و بیکار ہونا، ایک زائد چیز، بیکار اور بے فائدہ چیز ہونا۔ تو یہ لوگ ایسے تھے جو اپنے معاشرے کے بیکار اور بے فائدہ لوگ تھے، جن کا کوئی مثبت فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ مثبت کاموں میں لگے اور مفید بنے، اپنے معاشرے کے لیے مفید بنے، اور بیکار نہ بنے، بے فائدہ نہ بنے۔ اور دوسرے اس کے معنی ہیں شرارتوں میں مشہور ہونا۔ بعض ائمہ لغت نے اس کے معنی کیے ہیں شرارتوں میں مشہور ہونا، تو یہ لوگ شرارتوں میں بہت مشہور ہو گئے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شرارتوں سے، بہت زیادہ حرکات شنیعہ، برے اخلاق سے، برے حرکات سے بچیں۔ دوسری چیز جو اس صورت میں بیان ہوئی ہے وہ ہے اصحاب الجنہ، یعنی باغ والوں کا قصہ۔ یہ قصہ عربوں میں بہت مشہور تھا، اور یہ باغ یمن کے قریب ایک علاقہ زروان اس کا نام ہے، اور آج بھی یہ علاقہ موجود ہے۔ وہاں کے ایک شخص کا یہ باغ تھا، وہ جو اس کا اصل مالک تھا وہ کافی زیادہ خرچ کیا کرتا تھا غرباء پر، اور وہ بڑا نیک آدمی تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے جو بیٹے تھے، اس کی جو اولاد تھی، وہ اپنے باپ کے صحیح جانشین نہیں تھی۔ جب اولاد اس باغ کی وارث بنی تو انہوں نے اپنے اخراجات اور مجبوریوں کا بہانہ بنا کر مساکین کو، محتاجوں کو محروم رکھنے اور سارا کا سارا مال اپنے گھر میں لے جانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اس کے سلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باغ کو تباہ کر دیا۔
تو اس قصے میں ان لوگوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان موجود ہے جو اپنی مالداری سے اکیلے ہی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور ان کی کنجوسی، ان کا بخل یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے مال و متاع سے کسی اور کو بھی فائدہ پہنچے۔ اور کفار کے لیے یہ جو عبرت آموز مثال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کا انجام بھی بیان کیا۔ ذروان نامی یہ علاقہ اب بھی موجود ہے اور اب بھی یہ بے آباد اور ویران علاقہ ہے۔ تیسرا مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ وہ آخرت کے بارے میں ہے کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی۔ پنڈلی یہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اللہ کی پنڈلی مراد ہے۔ اس صورت میں یہ متشابہات میں سے ہیں، اس کی معنی کی گہرائی میں اور اس کی کھوج میں جانا، اس کے بارے میں سوال کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، اور بس اس پر یقین لایا جائے لیکن اس کی کیفیت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ پنڈلی کھولنے کا مطلب ہے کہ قیامت کی شدائد اور ہولناکیاں مراد ہے۔ پنڈلی کھول دی جائے گی کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کی ہولناکیاں اور اس کی جو مشقتیں ہیں وہ ظاہر ہوں گی۔ اس صورت میں آیت نمبر 51 سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار اور اہل باطل کے پاس بھی ایسے تصرفات اور ایسی تاثیرات ان کے پاس بھی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اہل حق پہ غالب آ جائیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انگاروں پہ چل جاتے ہیں یا ایسے تصرفات کرتے ہیں کہ ہوا میں اڑنا یا چیزوں کو اپنی طرف کھینچنا یا ایسے کرتب دکھانا کہ انسان جو ہے مسلمان کر نہ پائے۔ تو ایسے کرتب دکھانا، ایسے تاثیرات اور ایسے تصرفات جو طبعی ہوتے ہیں، یہ چیزیں یہ حق اور باطل کا معیار نہیں ہے۔ حق اور باطل کا مدار اس پر نہیں ہے، یہ کفار کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ سے یہ مسئلہ نکالا گیا۔ تیسری سورۃ سورۃ الحاقہ ہے۔ قیامت کے کئی نام قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک نام حاقہ بھی ہے۔ حاقہ کے معنی ہے ثابت ہونے والی، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدے سچے ثابت ہو جائیں گے، اس لیے اسے حاقہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا اصل موضوع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بیان ہے اور آپ پر شاعری یا کہانت کے جو بیہودہ الزامات لگایا کرتے تھے مشرکین مکہ، ان کا جواب اس صورت میں دیا گیا ہے۔ صورت کی ابتدا میں قیامت کی ہولناکیوں کا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط جیسی قوموں کے برے انجام کا بیان ہے، اور اس کے بعد یہ صورت ان واقعات کا تذکرہ کرتی ہے جو قیامت میں رونما ہوں گے۔ اور صورت کا انداز بیان نہایت خوبصورت اور نہایت مؤثر ہے۔ اس کی آیت نمبر 44 سے 47 تک سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ جو بھی جھوٹا مدعی نبوت دنیا میں ظاہر ہوگا وہ دنیا میں ہی ہلاک ہوگا اور بری موت مرے گا۔ اور صوفیاء کرام نے بھی اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ جو بھی ولایت کا یعنی اپنے آپ کو ولی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ بھی ہلاک ہوگا، لیکن ولایت کا جھوٹا دعوے دار وہ ظاہری ہلاک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ باطنی طور پر ہلاک ہوگا۔ اور باطنی طور پر قلبی ہلاکت سے کیا مراد ہے کہ بزرگان دین اور جو صحیح معنی میں اہل اللہ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ایسے شخص کی جو کہ جھوٹا مدعی ولایت ہوتا ہے اس کی نفرت ان اہل حق ولیوں کے دلوں میں پیدا کر دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ اہل اللہ کو دیکھیں۔ اہل اللہ جس شخص سے اور جس جھوٹے پیر سے یا کسی شخص کے بارے میں مشہور کہ وہ پیر صاحب ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن جو اہل اللہ ہیں، جو صحیح معنی میں اہل اللہ ہیں، وہ یہ کہہ دیں کہ نہیں وہ اہل اللہ میں سے نہیں ہے، وہ ان سے نفرت کریں، تو عوام کو چاہیے کہ اس سے دور رہیں۔ چوتھی سورت سورۃ المعارج ہے، اس میں 4 باتیں ہیں۔ ایک تو اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ کفار مکہ مثلا نضر ابن حارث وغیرہ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ جس عذاب کی آپ بات کرتے ہیں وہ جلدی لے آئیں تاکہ آخرت سے پہلے ہی دنیا میں اس سے ہم نمٹ لیں۔ اس کا جواب اس صورت میں دیا گیا اور یہ جواب پہلے بھی کئی صورتوں میں دیا جا چکا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ صورت قیامت کے منظر کشی کرتی ہے اور وہاں مجرموں کا جو حال ہوگا اسے بیان کرتی ہے۔ کسی کافر کو 50,000 سال کا یہ دن معلوم ہوگا قیامت کا، اور کسی کافر کو 1,000 سال کا یہ
معلوم ہوگا، گناہوں کے لحاظ سے جس کی جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اس کو اتنا طویل دن معلوم ہوگا۔ تیسری بات جو اس صورت میں بیان کی گئی ہے کہ انسان فطری لحاظ سے اور اپنی طبیعت کے لحاظ سے کمزور ہے، بڑا کمزور ہے، پل میں ماشا پل میں تولے والی اس کی صورت ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو چیختا چیختا چلاتا ہے، اور نعمت حاصل ہو تو اکڑنے لگتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے۔ البتہ چوتھی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ ویسے تو انسان کمزور ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کمزور نہیں ہیں بلکہ وہ پکے اور مضبوط دل کے مالک ہو جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے جو مضبوط دل کے ہوتے ہیں؟ فرمایا گیا الا المصلین، الا المصلین سے لے کر اولئک فی جنات مکرمون تک جو صفات بیان کی گئی ہیں، اور یہ وہی صفات ہے جو مومنون کے شروع میں بیان کی گئی ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرنا، اور پابندی سے نماز پڑھنا، اور بیکار اور لغو باتوں سے بچنا، اور فحاشی اور یعنی سے بچنا، اور بیویوں کے علاوہ کسی اور سے اپنی جنسی تسکین حاصل نہ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا وغیرہ، یہ صفات ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز، ذکر و اذکار اور نیکی کے کام ایک ایسے کام ہے کہ انسان کا دل کو مضبوط کرتے ہیں اندر ہی اندر، اور ایسا آدمی ایسی مشقتیں اٹھا سکتا ہے جو کوئی اور نہیں اٹھا سکتا۔ پانچویں سورت سورہ نوح ہے۔ اس سورت میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی جد و جہد اور ان کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور اس صورت سے احکام بھی معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اصلاح کے لیے، اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، اپنے لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک داعی کو ہر طرح کا اقدام اٹھانا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح کے اقدامات اٹھائے، مختلف طریقوں سے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، تو داعی کو چاہیے کہ مختلف طریقے اپنائے۔ اب دیکھیں نوح علیہ السلام کبھی علانیہ دعوت دے رہے ہیں، کبھی تنہائی میں جا کر دعوت دے رہے ہیں، کبھی رات میں دے رہے ہیں، کبھی دن میں دے رہے ہیں، تو داعی کو چاہیے کہ وہ بھی تمام طریقے آزما کر دیکھیں۔ اور آیت نمبر 23 سے بڑا اہم مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اب دیکھیں نا کہ یہ جو قوم نوح ہے وہ گمراہ کیسے ہوئی تھی؟ گمراہ اس طریقے سے ہوئی تھی کہ 5 بزرگ ہستیاں تھیں، ود، یغوث، یعوق، نصر۔ تو یہ 5 بزرگ ہستیاں تھیں جن کی تصویریں ان کے پاس تھیں۔ اس زمانے میں تصویریں بنانا جائز تھا، لیکن وہ تصویریں جو آہستہ آہستہ بتوں کی صورت اختیار کر گئی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بت پرستی شروع ہو گئی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی جو تبرکات ہوتے ہیں، اتنا زیادہ اہتمام کرنا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے عقیدے خراب ہونے لگے اور شرک تک نوبت پہنچنے لگے، تو وہاں پہ جا کے بریک لگا دینا چاہیے، اور پھر اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے تبرکات اور آثار کا عقیدے کو بچانے کے لیے اس کا پھر اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی سورت سورۃ الجن ہے، اور سورۃ الجن کا واقعہ مشہور ہے۔ سورہ حجر، سورہ صافات، سورہ احقاف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے، مقام نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اس دوران جنات کی ایک جماعت وہاں پہ آئی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور وہ اس لیے یہاں پہ آئے تھے وہ جنات کے، جب وہ پہلے آسمانوں میں جاتے تھے، آسمانوں کے قریب جاتے تھے، تو وہ فرشتوں کی جو باتیں آپس میں وہ کرتے ہیں فرشتے، وہ باتیں سن کر، چوری چھپے سن کر وہ نیچے لے کر آتے تھے اور اپنے دوستوں کو، کائنوں کو وہ بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن کچھ عرصے سے ان کا وہاں آسمانوں میں پہرا سخت کر دیا گیا تھا، اور جب بھی وہ آسمانوں میں جاتے تھے غیب کی باتیں چرانے کے لیے، تو وہاں شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتے، ان کا تعاقب کرتے، ان کو بھسم کر دیتے۔ تو وہ اس کی تحقیق و تفتیش کے لیے نکلے تھے کہ دنیا میں کوئی عجیب و غریب واقع ہوا ہے، کوئی عظیم واقع ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ہم پر پابندیاں لگی ہیں۔ تو وہ اس کی کھوج میں نکلے تھے کہ ان کا اتفاق سے یہاں تلاش کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد اپنے قوم کے پاس جا کر انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ تو انہوں نے اپنے قوم سے جو باتیں کی ہیں اس کا تذکرہ سورۃ الجن میں کیا گیا ہے۔ اور اس سے دو اہم مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو آیت نمبر 6 سے کہ انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا سے معلوم ہوتا ہے کہ تعویذات اور عملیات میں جنات سے مدد لینا یا ان کی پناہ لینا یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے اور یہ شرک ہے۔ اور اسی طریقے سے سورت کی دوسرے رکوع سے معلوم ہوتا ہے کہ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں مختار کل نہیں ہوں، میں کسی چیز کا مختار نہیں ہوں، اور فرمایا گیا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا، کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب کو، کل علم غیب کو کسی پر ظاہر نہیں فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے کلی طور پر اور مختار کل نہیں ہے تو دوسرے کیسے ہو سکتے؟ لہذا کسی اور کو عالم الغیب سمجھنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کلی طور پر سمجھنا یا مختار کل سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ اگلی صورت ہے سورۃ المزمل۔ مزمل کے معنی ہیں کپڑوں میں لپٹنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کو نبوت کی ذمہ داریاں دی گئیں تو ان ذمہ داریوں اور اس وحی کے بوجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا اور سردی لگنے شروع ہو گئی۔ جب اپنی اہلیہ محترمہ کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، اپنی اہلیہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، تو اہلیہ محترمہ نے آپ کو چادر اڑائی، تو اس منظر کو قرآن کریم نے اس الفاظ میں بیان کیا ہے کہ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، گویا کہ پیار بھرے انداز میں فرمایا گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احکام دیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور کافروں کی اذیتوں پر صبر سے کام لے فی الحال، اس لیے کہ مکی دور تھا۔ اور تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ تہجد پڑھا کریں تہائی رات تک، یعنی رات کے 3 حصے کریں، 2 حصے آرام فرمائیں اور 1 حصہ تہجد پڑھیں۔ پورے 1 سال تک تہجد فرض رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور تمام صحابہ کرام پر۔ تو اور اس کی فضائل بھی بیان ہوئے ہیں کہ رات کی جو نماز ہے تہجد کی نماز، اس سے جب انسان راتوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھنا شروع کر دیتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے اس کے دل میں مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو شخص تہجد گزار ہوگا وہ اپنی خواہشات پر اور اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا بھی اس کو وہ سیکھ لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے وہ تلاوت میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، دعاؤں میں اور مناجات میں بھی دل کی کیفیت بالکل ہی الگ ہوتی ہے، جبکہ دین کے اوقات میں وہ کیفیت وہ حضوری نہیں ہو سکتی، تو جس کے فوائد بھی بتائے گئے ہیں۔ اور پھر اگلے رکوع میں اسی تہجد کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا ہے، کچھ مصلحتیں بھی اس کی بتائی گئی ہیں کہ تہجد کی نماز اب منسوخ کر دی گئی ہے، البتہ مستحب ہے، ابھی بھی جو پڑھنا چاہے تو مستحب ہے اور اس کے فوائد وہی ہوں گے، البتہ اب تہجد پڑھنا فرض نہیں رہا۔ سورۃ المزمل کے بعد سورۃ المدثر آتی ہے، اور سورۃ مدثر اور مزمل دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ اور سورۃ المدثر اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کے 3 سال گزر چکے تھے۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دینے کا، کفار کو عذاب سے ڈرانے کا اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ مکی دور اسلام نیا نیا دنیا میں آیا ہے اور ابھی جہاد کا حکم ہوا نہیں ہے، اس لیے صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے بعد اسلام کے ایک بڑے مخالف ولید ابن مغیرہ کا ذکر ہے کہ جس کے تعلقات مسلمانوں سے شروع میں اچھے تھے اور مسلمانوں کے پاس آنا جانا بھی تھا، لیکن پھر ابو جہل نے اس کو سمجھایا اور اس کو ڈانٹا، جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں اب آئندہ مسلمانوں سے تعلقات نہیں رکھوں گا۔ ابو جہل نے کہا کہ ہمیں اس وقت تک آپ کی بات میں یقین نہیں آئے گا جب تک کہ آپ مسلمانوں کے خلاف اور قرآن کے خلاف بات نہ کریں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ یہ قرآن نہ تو شاعری ہے نہ تو کہانت ہے، البتہ میں اس کو جادو کہہ سکتا ہوں، اور اس طریقے سے قرآن کریم کو اس نے جادو سے تعبیر کیا۔ تو یہاں پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے دولت کے گھمنڈ میں، اپنے منصب کے گھمنڈ میں اور حق کو جاننے کے باوجود بھی اس نے دولت کے گھمنڈ میں آ کر اس حق کا انکار کر دیا، اس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب بتایا گیا ہے کہ جادو کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ جادو اور قرآن میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اس کا جواب پہلے بھی کئی مرتبہ دیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں جہنم اور اس کے داروغوں کا اور اس کے جو محافظین اس کا بھی ذکر ہے، جن کا ان کفار کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ صورت یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے، اور
جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ تو چلو بچ گئے، لیکن جن کے اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ پکڑ لیے جائیں گے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ قید کر لیے جائیں گے، اور اس کی مکمل تشریح پہلے سورہ طور میں گزر چکی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں یہ ان دوزخیوں سے پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا، تو جواب میں 4 اسباب بیان کریں گے۔ پہلا یہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے، دوسرا ہم مسکینوں کو محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا ہم گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے، اور چوتھا یہ کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ سورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم ایک نصیحت ہے، نصیحت نامہ ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ضروری ہے۔ اس میں احکام و ہدایات بھی ہیں۔ آیت نمبر 3 سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ فرض ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے۔ آیت نمبر 6 سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی ہدیہ وغیرہ دیں تو یہ سمجھ کے نہیں دینا چاہیے کہ یہ مجھے زیادہ دے گا۔ کسی کو کوئی ہدیہ دیں تو دل میں یہ خیال رکھ کر دینا کہ یہ میں اس کو 100 روپے دوں گا تو یہ مجھے 102 روپے دے گا، 110 روپے دے گا، اس خیال سے ہدیہ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ سورۃ المدثر کے بعد سورۃ القیامہ ہے، اور اس میں قیامت کی قسم کھائی گئی ہے اور نفس لوامہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ نفس لوامہ کا مطلب ہوتا ہے وہ نفس جو گناہ پر نادم ہو، گناہ ہو جائے تو نادم ہو کہ مجھ سے گناہ کیوں ہوا، اور نیکی نہ ہو تو اس پر بھی نادم ہو کہ مجھ سے یہ نیکی کیوں نہیں ہوئی۔ نفس کی 2 قسمیں اور بھی ہوتی ہیں، ایک نفس امارہ جو انسان کو گناہوں پر ابھارے، اور ایک نفس مطمئنہ وہ نفس جس میں خیر اور نیکی بالکل قرار پکڑ لے اور مضبوط ہو جائے نیکی میں، اور گناہ اس کو بہت ہی برے معلوم ہو اور گناہ اس سے نہ ہوتی۔ تو ان کی قسمیں کھا کے فرمایا گیا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، اور اس کے بعد پھر قیامت کے دلائل بھی اس صورت میں دیے گئے ہیں، اس کی ہولناکیاں بھی بیان کی گئی ہیں، اور ساتھ میں فرمایا گیا ہے کہ تم قیامت کا انکار کرتے ہو، قیامت ناممکن چیز سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تو قدرت میں یہ بھی ہے کہ جو انسان کے فنگر پرنٹس ہیں، انگلیوں کے پورے، جس انسان کے جو فنگر پرنٹس اس دنیا میں جیسے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ آخرت میں قیامت میں بھی وہی فنگر پرنٹس کے ساتھ انسان کو اٹھائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فنگر پرنٹس انسان کی پہچان ہے، اور یہ فنگر پرنٹس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا انکشاف تھا جو انسانوں کو، موجودہ انسانوں کو 19ویں صدی میں معلوم ہوا، کیونکہ قرآن کریم نے یہ انکشاف 1400 سال پہلے کر دیا تھا کہ فنگر پرنٹس اور انسان کے پورے ایسی چیز ہیں جس سے ہر انسان کی شناخت ہوتی ہے۔ اس صورت میں موت کے وقت جو انسان کی حالت ہوتی ہے، اس کی نزع، اس کی جان کنی کا اور روح نکلنے کا جو حالت ہوتی ہے، اس کا بھی نقشہ کھینچا گیا ہے، اور درمیان میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی حفظ کا اور اس کو یاد کرنے کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جب بھی جبریل امین وحی لے کر نازل ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور کہیں کوئی آیت، کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے، کوئی چیز رہ نہ جائے، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنے میں، قرآن کریم کو پڑھنے میں جلدی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، میرا یہ وعدہ ہے کہ قرآن کریم میں سے کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوگی، کوئی بھی لفظ ضائع نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کو جمع کرنے کا، اس کو محفوظ رکھنے کا، اس کو باقی رکھنے کا، اس کو بیان کرنے کا، ہر چیز کا میں ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم آج تک محفوظ ہے، اور وہ بینوعان اسی طریقے سے محفوظ ہے جس طریقے سے یہ نازل ہوا تھا۔ اگلی صورت ہے سورۃ الدہر۔ اس کا یہ نام اس کی پہلی ہی آیت سے ماخوذ ہے جس میں دہر کا لفظ آیا۔ دہر کا معنی ہوتا ہے زمانہ۔ اسی صورت کا دوسرا نام سورۃ الانسان بھی ہے، اس لیے کہ اس میں انسان کی تخلیق جس چیز سے ہوتی ہے اس کا ذکر ہے کہ انسان کی تخلیق مخلوط نطفے سے ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک سائنسی انکشاف آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے زمانے میں ایک عرصہ ایسا تھا، ایک زمانہ ایسا تھا جس میں یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ انسان کی تخلیق میں جو عورت کا
بیضا ہوتا ہے اس کا زیادہ دخل ہے، کہ اس میں ایک ننھا سا بچہ ہوتا ہے جو پروان چڑھتا ہے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو ایک نئی تحقیق آئی ان سائنسدانوں کی کہ نہیں، مرد کے جرثومے میں کے اندر ایک ننھا سا بچہ ہوتا ہے جو وہ پلتا ہے اور بڑا ہو کے نکل آتا ہے۔ لیکن پھر بعد میں 18ویں صدی کے اندر یہ آخرکار ان کے سامنے یہ انکشاف ہوا اور یہ راز اور یہ تحقیق سامنے آئی کہ مرد اور عورت دونوں کے نطفوں کے ملاپ سے ہی ایک بچے کا وجود ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں قرآن کریم نے پہلے سے فرمایا تھا کہ من نطفۃ امشاج، کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے، جس میں مرد اور عورت دونوں کا نطفہ مخلوط ہو، اس سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ حقیقت قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بتائی تھی، اور آج کے انسان اس کو 18ویں صدی عیسوی میں اس کو دریافت کر رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، انسان کی آنکھیں بنائی، کان بنائے، اس کے عقل و فہم سے نوازا، اور انسان کو عقل و فہم سے اور تمام نعمتوں سے اس لیے نوازا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کی بندگی میں آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو اپنی اطاعت کا جو ذمہ سونپا ہے وہ اس کو ادا کر سکے۔ لیکن انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے دو گروپ بن جاتے ہیں، بعض شاکر ہوتے ہیں اور بعض ناشکرے ہوتے ہیں، بعض شکر گزار، بعض ناشکرے۔ کافروں کے لیے اور ناشکروں کے لیے، اب سب سے بڑے ناشکرے کافر ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ اور اس کے عذاب تیار کر رکھے ہیں، اور شکر گزاروں کے لیے جن میں سب سے بڑے جو ہیں مسلمان ہیں، وہ جنت اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ شکر گزاروں کی اور مومنوں کی 3 نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جب وہ نظر مانتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، دوسرا وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہی سارے کام کرتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلانا، اور یہ سب چیزیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ سورت کے اختتام میں ذکر ہے کہ ایک داعی کو ذکر و عبادت اور صبر لازم ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے مقابلے میں اسے تقویت قلبی حاصل ہو۔ خصوصاً رات کی نماز ایمان کی مضبوطی کا اہم وسیلہ ہے۔ اس سورت کے آخری آیات میں مشرکین کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ختم کر کے ان کے عوض ان جیسے اور بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ سورۃ المرسلات آخری سورت ہے۔ اس پارے کی اس سورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھائی گئی ہیں۔ پہلے 3 قسمیں ہواؤں کی کھائی گئی ہیں، اور پھر آخری 2 قسمیں فرشتوں کی کھائی گئی ہیں، اور ان قسموں کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہوائیں، یہ تینوں قسم کی ہوائیں اور یہ فرشتے اس بات کے گواہ ہیں کہ قیامت آ کر رہے گی۔ اس کے بعد یہ سورت ان نشانیوں کو بیان کرتی ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوں گی، یعنی ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا، اور قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفصل کہا ہے کیونکہ اس دن مخلوقات کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ویل یومئذ للمکذبین کے الفاظ فرمائے ہیں، اور یہ اس صورت میں 10 بار یہ الفاظ آئے ہیں، اور ہر بار اس سے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ڈرانا اور دھمکانا، یہ اس کا مقصد ہے۔ یہ صورت مجرمین، ان پچھلے زمانے کے مجرموں کا بھی ذکر کرتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، اور مخاطب سے سوال کرتی ہے کہ کیا ہم نے تم کو حقیر پانے سے پیدا نہیں کیا، پھر مختلف مراحل سے گزار کے خوبصورت انسان نہیں بنایا۔